इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक बयान है, बड़ा मजे का बयान है। मैंने आपसे कहा था ना कि इंजीनियर साहब बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है। मैंने आपके सामने एक दावा किया था। वो कहते हैं जी मरियम नवाज़ की मुझे ये खूबी बहुत पसंद है कि वो अपनी तकरीर का एक एक लफ्ज़ लॉजिक और दिलेरी के साथ बयान करती हैं। मैंने बताया था ना आपको, बताया था ना, वही निकला ना, जो मैंने आपसे कहा था वही निकला। और आहिस्ता आहिस्ता सब एक्सपोज होंगे इंशाल्लाह। तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे मरियम नवाज की एक खूबी बड़ी पसंद है कि वो अपनी तकरीरों में जो भी अल्फाज बोलती हैं वो लॉजिकली और दिलेरी से बयान करती हैं। उनको दिलेरी, उनको बेवकूफ़ी कहते हैं। मिर्ज़ा साहब को जानते ही नहीं जानता हूँ, मिर्ज़ा गालिब को जानता हूँ मतलब कि इसको आप इग्नोर करें, सारे की बात कर रहे हैं। जो फिरकों में लड़ाई डलवा रहे हैं उसको हम कैसे दीनदार कह सकते हैं? ये सारी मरियम नवाज की तारीफ है। वो अपना बस दीनी बात करे, पंगे ना ले। उसने तो ऐसी बातें करते रहनी, तो जब तक इनको लगाम ना डाली जाए तो ये सुधरने वाली कौम में से नहीं। सर, ये बेनज़ीर से मुझे याद आया, ख़वातीन का जो पॉलिटिक्स में एक रोल है, ज़ाहिर है उसको हमेशा वेलकम करना चाहिए। मगर फातिमा जिन्ना से देख लें, जिस तरह उन पर बद अखलाक़ी से इल्ज़ामात लगाए गए, बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, अब फिर मरियम नवाज़ साहिबा और अब बुशरा बीबी। आपने पार्लियामेंट में गुफ्तगू राना तनवीर की सुनी होगी। तो ये हम मर्द पॉलिटिशियंस जो हैं, जब हम बात करते हैं तो इस तरह की अखलाकियात से बिल्कुल बेजार होते हैं। ये यानी अपनी तरबियत का ही मेरा ख्याल है असर है जो ये दिखा रहे हैं। वरना मुझे बताएं, इस तरह की गलीज़ गुफ्तगू कभी आपने नवाज शरीफ साहब के मुंह से सुनी है किसी औरत के बारे में? नहीं, मैंने तो नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। हाँ, 90s में शेख रशीद साहब मिसयूज हुए थे। हाँ, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब दोबारा तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई, हम माफ़ी मांगते हैं। और उसके बाद ये सारे के सारे मामलात उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। मेरा ख्याल है ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब भी इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और मरीम नवाज के बारे में मैं कहूँगा कि उनकी स्पीकिंग पावर है। मियां साहब ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना इमरान खान साहब तल्ख बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन इस लेवल तक गिरी हुई बात नहीं। उन्होंने मरीम नवाज के बारे में क्या बात की थी कि मेरा नाम ना इस तरह लिया करो? देखें ना, मुझे बताएं, मैं तो अपने बच्चों के साथ बैठ के इस तरह की गुफ्तगू नहीं सुन सकता। ये बहुत गिरी हुई अखलाक से गिरी हुई है, यानी कहनी चाहिए। और फिर वो जो कहते थे नानी नानी, ठीक है, अब वो शख्स जिसने खुद एक नानी के साथ शादी की हुई है और जिस तरीके से की है, और मुफ्ती सईद साहब ने वो सारा पोल खोल दिया, उसे ज़ेब देता है कि वो इस तरह की चीज़ों पर दूसरों को टॉन्ट करें। तो लेकिन दूसरों का जिक्र है कि उन्होंने उस तरह गलीज़ ज़ुबान नहीं इस्तेमाल की। फिर आपके कुछ केपी के पॉलिटिशियंस तो बड़ी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मरीम नवाज जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी इस हवाले से कि उसकी गुफ्तगू नहीं, वो हिसाब के बराबर कर रही है नहीं, उसकी तकरीर इतनी लॉजिकल होती है और स्पीकिंग पावर, एक एक जुमला वो पता नहीं कौन लिख के देता है, खुद उनकी तैयारी है। बहरहाल मैं कई मामलात में उनको समझता हूं कि उन्होंने बेनज़ीर को पीछे छोड़ दिया लॉजिकल गुफ्तगू में। जिस तरीके से वो पिन पॉइंट जजेस को उनकी जगह पे रखती हैं, जर्नैलों को उनकी जगह पे रखती हैं, पॉलिटिशियंस को उनकी जगह पे, तो इस एतबार से तो ये उनकी क्वालिटी है। क्योंकि ये आवाम की दुखती हुई रग है, तो इसलिए ये हिट भी हुआ। तो मैंने सोचा कि दोबारा फिर मिर्ज़ा साहब से रुजू किया जाए, उनसे बात करें कि जो अब पॉलिटिकल टेम्परेचर है अब उसकी क्या नौयत है। क्योंकि ये जो जर्नैल साहिबान हैं, अब तो काफ़ी दिन हो गए, अब इनको काबे की छत से नीचे भी उतारा जाए। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। आपकी ज़ुबान पे एक ऐसा जुमला जारी हुआ जिसे पूरे पाकिस्तान ने बहुत पसंद किया है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें, वो खालिसतन जो है वो इस्लाह के जज्बे के साथ था, और वो किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करना नहीं था, बल्कि उन्हें बताना था कि इस वक्त कौम आपके बारे में क्या सोच रही है। और ज़ाहिर है कि इसमें इनके बड़ों की गलती थी। तो जब जिस्म में कोई बीमारी फैलती है तो फोड़ा किसी भी जगह निकल आता है। उसमें जिस्म का वो हिस्सा कह नहीं सकता कि मेरे अंदर तो बीमारी नहीं थी, फोड़ा इधर से क्यों निकला। ज़ाहिर है जिस्म के अंदर जब ताफुन फैलता है, तो इस वक्त एक ताफुन फैला हुआ है, 70 साल से वो इकट्ठा हुआ है। खुसूसन हमारी जो जुडिशरी है और इस्टेब्लिशमेंट, इसने जिस किस्म का रोल अदा किया है, आज मुल्क जो इस दहाने पे आके खड़ा हो गया है, पॉलिटिशियंस का सबसे कम रोल है इस हवाले से। क्योंकि पॉलिटिशियंस तो बेचारे वीक होते हैं, वो तो फिर भी अवाम में जाते हैं, उन्हें कई बातों का ख्याल होता है कि हम अवाम में जाएंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे, उसके लिए बेचारे एफर्ट पुट करते हैं, प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों को पता है हमारी नौकरी पक्की है, हमें रिटायरमेंट के बाद प्लॉट्स भी मिल जाने हैं और जजेस की 15-15 लाख पेंशन भी लग जानी है, तो ठीक है, वो फिर
کورٹ روم میں بیٹھ کے مزے لیں, عوام کے بارے میں کامنٹس پاس کریں, خود 1 لاکھ روپیہ کم کرنے کے لیے اپنی پینشن کا تیار نہیں ہے عوام کی خاطر, نہ ادھر کوئی اپنے پلاٹ کا سائز چھوٹا کرنے کے لیے تیار ہے. تو وہ اس وقت جو میں نے بات کی تھی وہ اصلاح کے لیے کی تھی کہ آپ کعبے کی چھت کے اوپر بھی چڑھ کے اب عوام کو یہ یقین دلائیں نا, تو ہی شاید یہ قبول کریں, ادروائز یہ ماننے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ پیچھے ٹریک ریکارڈ ہے. کیونکہ وہ جب آپ کہتے ہیں نا شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا, تو جس دن شیر آ جاتا ہے نا تو لوگ اس وقت بھی وہ مذاق ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ اللہ کرے کہ یہ معاملات سیٹل ہوں. میں تو کافی زیادہ نا امید ہوں اس وقت قوم کی صورتحال اور ہمارے اداروں کی صورتحال کی وجہ سے. اچھا مرزا صاحب, آپ نے یہ جو ایک اشارہ کیا نا کہ یہ جو تعفن ہے نا, یہ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اب یہ 75 سال کا تعفن جو ہے یہ ملک کی ایک ایسی عمارت کے اندر پہنچ گیا ہے جس کی پیشانی پہ ایک ترازو لگا ہوا ہے. ملک میں اس وقت سول انریسٹ کی ایک کیفیت ہے, ڈس فنکشنل سی جمہوریت ہے. الیکشن ایک ایسا مدعا ہے جسے 90 دن میں ہونا چاہیے. آئین کی کتاب بہت کلیئر ہے, اور آج تو ایک ہندوستانی جسٹس ہے, جسٹس مارکنڈے کاٹجو, انہوں نے لکھا ہے کہ اس پہ تو کوئی دلائل بھی نہیں لینے چاہیے تھے پاکستانی سپریم کورٹ کو. یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو, مگر ملک میں اس وقت کمپلیٹلی انریسٹ ہے, سول انسٹیٹیوشنز کا مذاق بنا ہوا ہے. تو یہ اسے کہاں ریاست جا رہی ہے, کچھ سمت دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, جوڈیشری نے پہلے بھی جس طریقے سے معاملات اپنے چلائے ہیں, اس وقت جو دوسری پارٹیز تھی وہ متاثرین تھیں. مجھے بتائیں, اب نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہوا ہے آج تو تاریخ نے بتا دیا نا, اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو فیصلہ ہوا آج تو تاریخ نے بتا دیا نا جس طریقے سے انہوں نے اپنے معاملات لے کے چلے. اب جوڈیشری کے ان فیصلوں پہ تان کرنے والے لوگ دوسری سائڈ کے اوپر اس وقت کھڑے ہیں. تو میں تو اس وقت آئین کے ساتھ ہوں. میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے, اور اس میں نون لیگ کو کوئی برا نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب پاپولر ہیں اور وہ جیت جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں مصنوعی طریقے سے لانچ کیا گیا 2018 میں, اس وقت تو یہ اتنے پاپولر نہیں تھے لیکن اب بن گئے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ حقیقی پاور ہے. جی, اب چونکہ وہ بن چکے ہیں تو انہیں تو نظر آ رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مانسٹر انہوں نے ہم پر مسلط کر دیا. تو نواز شریف صاحب بھی تو اس طریقے سے آئے تھے نا, اس وقت حقیقی مینڈیٹ تو پیپلز پارٹی کا تھا نا 1988 میں. ہاں جی, تو IGI بنائی انہوں نے, اور پھر بھی یہ نہیں جیت سکے. اور اس کے بعد 1997 کے جو انتخابات تھے, میں اس وقت انجینئر یونیورسٹی میں 2nd ایئر میں پڑھتا تھا, سندھ سے بھی مسلم لیگ جیت گئی تھی. ہاں, اندازہ کریں آپ. تو اس وقت وہی کچھ تھا جو 2018 میں PTI کی سپورٹ تھی. تو میرے خیال ہے دونوں نے اپنے اپنے مزے لیے, تو نون لیگ کو کوئی گلا نہیں کرنا چاہیے, انہوں نے بھی یہ مزہ لوٹا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب کو بھی اب باری لینے تھے, اس میں کیا مسئلہ ہے, تو ان کا بھی رائٹ ہے. اچھا انجینئر صاحب, آج کل نا اعترافات کا بہت موسم چل پڑا ہے پاکستان میں نا. جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں, جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب بھی, ان کا جب دل کرتا ہے صحافیوں کو بلا کے انٹرویوز دیتے ہیں. اور پھر ان کا ایک ایسی بات جس کی تصدیق پاکستان کے اس وقت کا جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا جی 2018 میں مجھے جنرل باجوہ صاحب پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے. تو یہ جو گریڈ 21 کے آفیسر ہیں, یہ اگر یہ سارے فیصلے کرتے ہیں ہمارے, تو پھر یہ ووٹ کی ایکسرسائز, جمہوریت, تو یہ اس مذاق کی کیا ضرورت ہے اس ملک؟ جی مذاق ہی کر رہے ہیں یہ. اور مجھے تو ان لوگوں سے زیادہ دکھ ان صحافیوں کے اوپر ہے. عامر میر صاحب, سلیم صافی صاحب, وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے, وہ آج بتا رہے ہیں. میرا خیال ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے بعد ڈیموکریسی کے جو چیمپئن بنتے ہیں, سلیم صافی صاحب یا عامر میر صاحب, جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں ان لوگوں کی, اور کئی معاملات میں انہیں باقیوں سے دلیر سمجھتا ہوں, تو انہیں پھر ان لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں چلنا چاہیے تھا. وہ تو بتا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ لوگ بیٹھ کے ڈسیژن کر رہے تھے. تو جو آپ نے باجوہ صاحب والی بات کی ہے نا, اس کا ڈینائل ویسے کیا ہے باجوہ صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے کوئی اس طرح کی کوئی آفر نہیں, اس طرح کی بات نہیں تھی, کچھ اور تھی, لیکن کوئی ملتی جلتی ضرور تھی. وہ ایکچولی 2 سال آپ نے میڈیا پہ بات نہیں نہ کرنی, تو ساتھ تردید بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ آئینی خلاف ورزی ہے نا. ابھی تو 2 سال نہیں ہوئے انہیں. جی ہاں, تو یہ دیکھ لیں, یہ ریٹائرڈ ہو کے بھی جان نہیں ماری چھوڑ رہے. یہ نا 2 سال کے لیے آپ خاموش ہو جائیں نا, جو قانوناً اللہ تعالیٰ نے ایک قانون کو اوبے کرنے کا
حکم دیا ہے جو عہد نہیں پورا کرتا اس کا کوئی دین مذہب نہیں. مسند احمد کی حدیث ہے اور قرآن میں ہے کہ عہد پورا کرو, قیامت کے دن تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ عہد کیوں نہیں پورا کر رہے؟ اب دیکھیں انہوں نے اصحاب سبت والا ہی معاملہ کیا ہوا ہے. وہ ہفتے کے دن کا شکار یہودیوں کو منع تھا اور مچھلیاں آتی ہفتے کے دن تھی, قرآن میں آتا ہے, اور ان کی نظروں کے سامنے اچھلتی تھی. انہیں بھی پتا تھا آج یہ شکار نہیں کر سکتے, تو انہوں نے کیا کیا, ایڈجسٹنٹ گڑھے کھود لیے. وہ مد و جزر کی وجہ سے پانی جب چڑھتا تھا, جب اترتا تھا تو ان گڑھوں میں مچھلیاں آ جاتی تھی, تو یہ پھر بعد میں شکار کر لیتے تھے. تو اس طریقے سے بھاجپا صاحب کر رہے ہیں کہ وہ بلا کے انٹرویو دیتے ہیں, پھر جب فوج کی طرف سے تھوڑی شٹ اپ کال جاتی ہے تو وہ پھر بیک فٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں وہ ساری باتیں کو ٹھیک بھی نہیں کر رہے, انہوں نے اپنا آپ بیچ میں سیو بھی کیا. اصل میں تو اپنے کپڑے دھوتے ہیں وہ, لیکن اس طرح تو نہیں دھو سکتے. دیکھیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں, ہر بات کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی بات تو میں نے کی تھی, یہ بعد والی فیض امین نے کر لی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ کیا میسج دے رہے ہیں کہ آرمی چیف کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنی فوج کے اوپر, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو اگر ہے تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے پھر کہ ہم کن لوگوں کو اپنا بڑا بنائے بیٹھے ہوئے. تو یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں میرے خیال فوج کو اندر سے کارروائی کرنی چاہیے اور ایک شٹ اپ کال ان کو دینی چاہیے کہ 2 سال صبر کر جاؤ, اس کے بعد تم کتاب بھی کوئی لکھ لینا. اور جب یہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو دیکھیں کیسے کیسے آپ کو مشورے اور بھاشن دیتے ہیں. بندہ کہتا ہے ان سے بڑا تو کوئی محب الوطن ہی کوئی نہیں ہے, اور جب تک اندر ہوتے ہیں تو ان کی فرونیت ختم نہیں ہوتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ پاکستان خطے میں ایک ایسا ملک ہے جس کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے, تو یہ جو عمران خان صاحب کو نکالنے کے بعد ایک اپوزیشن یا ایک مزاحمت کا اسے سامنا ہے, تو یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے؟ مس کیلکولیشن تو ہوئی ہے, یقیناً انہیں اندازہ نہیں تھا. دیکھیں پہلی دفعہ ہوا ہے, فوج ہمیشہ اپنے پٹھو پالتی تھی صحافیوں میں اور پولیٹیشینز کے اندر, ان جماعتوں میں گھساتی تھی تاکہ جب عین موقع پہ ضرورت پڑے تو ان کے ایک اشارے پہ وہ دوسری طرف چلے جائیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے پالے تھے وہ واپس آنے کی بجائے جس کے ساتھ اٹیچ کیے تھے اسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. اور میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب کا کوئی کرشمہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ سارے لوگ ان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. اور دوسری بات, عمران خان صاحب سے پہلے ہر بری بات پرائم منسٹر کے کھاتے میں پڑتی تھی اور ہر اچھی بات آرمی چیف کیش کرواتا تھا. ہاں جی, یہ عمران خان صاحب کی کرامت ہے کہ انہوں نے اپنے حصے کی بھی چیزیں ان کے کھاتے میں ڈلوا دی ہیں اور ان کے حصے کی بھی جو خوبیاں تھیں وہ ساری خود اویل کر دی ہیں. اور اب اس وقت کوڑا جو ہے نا یہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہے گا غدار وطن ڈکلیئر کرے گا اور جسے چاہے گا محب الوطن ڈکلیئر کرے گا. جو اسٹیبلشمنٹ کی پاور تھی نا وہ اس وقت عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے. یعنی وہ پورا ادارہ جو مزے لوٹتا تھا نا وہ سارے مزے اب عمران خان صاحب لوٹ رہے ہیں. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے وہ دن ہوا ہو گئے. جی ہو گئے کیونکہ اب گراس روٹ لیول کے اوپر چینج آ گئی ہے. اچھا لیکن اس کا ایک تلخ پہلو ہے, میں نہیں چاہتا کہ پاکستانی عوام فوج کے مد مقابل ہے. یہ تو لازمی بات ہے. پاکستانی فوج ہماری یونٹی کی علامت ہے. آپ لوگوں کو تو شاید اتنا احساس نہ ہو, میرا چونکہ اتنا میں ڈیموکریٹک بندہ ہو کہ میں جب ان اداروں میں بھی تھا نا تو میں فوج کی مداخلت کے خلاف تھا, حالانکہ ہمارے اوپر سارے فوجی بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں آئین کو فالو کرنا چاہیے. اس کے باوجود جہاں تک فوج کی قربانیوں کا ذکر ہے نا اس سے کوئی ڈینائل نہیں کر سکتا. بارڈرز کے اوپر فوجیں لگی ہوئی ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, کتنے مشکل حالات میں لوگ زندگی گزارتے ہیں, سانپ کے ڈسنے سے شہید ہوتے ہیں, اور حالات و واقعات ان کے اوپر بیماری کے ایسے آتے ہیں, ٹائملی علاج نہیں ہو سکتا اور وہ تکلیف سے گزرتے ہیں. پھر کتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں. پھر ہماری اٹامک انرجی کی جو سائٹس ہیں پہاڑوں کے اندر ان کی سیکیورٹی کے اوپر فوجی ہیں, دور دراز پہاڑوں کی چوٹیوں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر بےچارے انہی کمروں میں رات کو سوتے ہیں, وہاں پہ سانپ بھی نکلتے ہیں, میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں. اچھا میرے دل میں جو فوج کی محبت ہے نا وہ اٹامک انرجی میں جا کے آئی. یہ پہلو مجھ سے, میں تو فوج سمجھتا تھا یعنی ان جرنیلوں کو, لیکن جب میں نے گراس روٹ لیول پہ دیکھا میں نے کہا یار فوج جتنی تو قربانی کوئی نہیں دیتا. تو یہ قابل رحم ہے, قابل نفرت نہیں ہے. اصل میں وہ لوگ جو ان کے بڑے ہیں نا فیصلے کر, ہاں وہ فیصلے کرنے ان سے آپ کوئی کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ بڑے بھی تو لیڈ کر رہے ہیں, انہیں بھی اپنی رسپیکٹ کروانی چاہیے. پاکستانی فوج ہماری یونٹی کی علامت ہے. خیبر سے لے کے کراچی تک, گوادر تک, ایک اگر کوئی چیز ہے جس نے آپ کو ایک جگہ جمع کیا ہے وہ پاکستانی فوج ہے.
آپ دیکھیں گے سی پیک کے سارے معاملات فوج دیکھ رہی تھی نا. ہاں جی. وہاں پہ کون قربانیاں دے رہا ہے؟ بلوچستان کے اندر سڑکیں بنتی ہیں, پاکستان دیتے, ہمیں تو پتہ ہے کیونکہ ہماری کئی سائٹس بلوچستان میں بھی ہیں اور وہاں قافلوں کی شکل میں جاتے ہیں اور ساری سیکیورٹی فوج نے سنبھالی ہوئی ہے. ایون جو اٹامک انرجی کے ملازمین ہیں وہ فوجی کنوائے اس میں جاتے ہیں, تو ظاہر ہے اس میں بعض کا شہادتیں بھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ بات کرنا کہ بھئی فوج جو ہے وہ مطلب اس کو کرٹیسائز اس حوالے سے کرنا, ان کی قربانیوں کا ڈینائل کرنا, یہ میرا خیال ہے زیادتی والی بات ہے. نفرت نہیں کرنی چاہیے, لیکن فوج کے بڑوں کو بھی چاہیے کہ عوام ان کے خلاف نہ ہو. مجھے تو خطرہ ہے کہ جس طرح یہ غربت بڑھ رہی ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ لوگ کینٹ ایریا میں داخل ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ ریسورسز ہمارے یہاں پہ یوز ہو رہے ہیں. یہ تو سی ایس ڈی کی دکانیں بھی لوگ لوٹ لیں گے. یہ دن دور نہیں ہے. جب بھوک پڑتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہاں تک روبت نہیں جانی چاہیے. ججز کو بھی اپنی تنخواہوں کے اوپر کٹ لگانے چاہیے, فوج کو بھی اپنے بجٹ کے اوپر کٹ لگانے چاہیے, اور ہمارے پولیٹیشینس کو بھی جو اتنی فیسلٹیز لے رہے ہیں ان کو بھی کٹ لگانے چاہیے, اور پھر عوام کا سوچنا چاہیے. تو پھر یہ کوئی بہتری ہو سکتی ہے. اچھا سر, پرانے آرمی چیف جو تھے ان کو بھی پاکستانی بزنس مینوں سے ملنے کا بہت شوق تھا. وہ ملے, ایک بڑی شور آفاق میٹنگ ہے جو بڑی مشہور ہے, 50 سے زائد لوگ ملے تھے. اور نئے چیف آئے ہیں تو انہوں نے بھی وہیں سے شروع کیا ہے. اور آج عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی جو سلسلہ باجوہ صاحب جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ ذاتی اناد یا رنجش ہے یا کیا ہے, تو یہ تو اس سے بھی کام آگے بڑھ گیا ہوا ہے. میرا خیال آگے نہیں بڑھا. عمران خان صاحب کو اب ساری چیزیں اس طرح اس پیرائے میں نظر آ رہی ہیں کہ آگے بڑھ گیا ہے, آگے نہیں بڑھا. عمران خان صاحب سے بھی اپنے دور حکومت میں کچھ زیادتیاں تو ہوئی ہیں نا جی, سیدھی سی بات ہے. اور فوج میں اس وقت تطہیر کا عمل خود بھی جاری ہے. فیض امیر صاحب نے بھی جو فوج کو مس یوز کر کے بدنام کروایا ہے, عمران خان صاحب ایک جملہ ان کے خلاف نہیں بولتے, جس طرح نون لیگ باجوہ صاحب کے خلاف نہیں بولتے. حالانکہ میں ان دونوں کو اس قوم کا مجرم سمجھتا ہوں. جس طریقے سے ان لوگوں نے یہ معاملات اپنے چلائے ہیں, چاہے خود چلائے ہیں چاہے عمران خان صاحب کے کہنے پہ چلائیں, یہ الگ بات, لیکن یہ جس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلے ہیں نا, یہ انتہائی بری صورتحال ہے. باقی یہ تو حقیقت ہے کہ فوج سب سے پہلے اپنے ادارے کا دفاع کرتی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں ہمارا رائٹ ہے, ہم کریں گے. تو اس کی وجہ سے ظاہر آٹومیٹیکلی پھر اس طرح کا میسج تو جاتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو کہتے تھے کہ آرمی چیف کا کیا کام ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے ملے. اب جب وہ اپوزیشن لیڈر میں گئے تو کہتے ہیں میں نے آرمی چیف سے ملنا ہے. مجھے بتائیں عمران خان صاحب کا بھی وضو کہیں ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے؟ عمران خان صاحب خود اپنے بیانات کی زد میں آ جاتے ہیں. میں عمران خان صاحب کی سب سے بڑی کمزوری یہ سمجھتا ہوں, جسے وہ یو ٹرن کہتے ہیں, وہ یو ٹرن نہیں ہے. یو ٹرن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مقصد کے حصول کی خاطر وقتی طور پہ یو ٹرن لے کے دوسرے راستے سے جاتے اسی طرف ہے. یہ یو ٹرن نہیں لیتے ہیں, یہ قبلہ کہیں اور کر لیتے ہیں. تو یہ کام نہ کریں. میرا خیال ہے اپنا وضو قائم رکھیں, اور جس طرح اگر نون لیگ اپنا وضو قائم رکھتی نا تو یہ حکومت عمران خان کی انہیں جھولی میں مل جانی تھی. تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا. ظاہر اکانومی تو آپ کو پتا ہے ڈیزاسٹر کے قریب تھی, لیکن نہیں, انہوں نے وضو اپنا توڑ دیا. تو اب یہ اڑتا تیل انہوں نے بغل میں لیا تو اب بھگتے. اچھا میرے صاحب, اب ایک عمومی رائے ہے کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر کانٹا لگ گیا ہے, تو کسی سویلین پولیٹیشینز کے بارے میں یہ کہنا وہ ملک میں مقبول بھی ہوں, تو یہ کوئی مناسب کوئی کانٹا نہیں لگا سکتا. مجھے بتایا مشرف نے کہا تھا بے نظیر اور نواز شریف پہ میں نے کانٹا لگا دیا, تو یہ عوام نے ڈیسائیڈ کیا نا, تیسری دفعہ ان کو وزیر اعظم بنایا نا, یہ بالکل غلط ہے. ایسے کوئی کانٹے نہیں لگتے. ان کی کیا حیثیت ہے کہ کسی کے اوپر کانٹا لگا سکیں؟ یہ لوگ تو ریٹائر ہونے کے بعد گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ تو پبلک گیدرنگ میں بھی اس طریقے سے نہیں جا سکتے. تو یہ ان کے جذباتی جملے, کوئی کسی پہ کانٹا نہیں مار سکتا. دیکھیں پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ کسی بھی قوم کے لیے بڑی نعمت ہوتے ہیں. کروڑوں لوگ ان کی بات سنتے ہیں. یہ 22ویں گریڈ کے آفیسرز بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے اگر کسی پولیٹیکل جماعت کو جوائن نہ کریں. تو ان کا تو کمپیریزن نہیں آپس میں. اور میں یہ بڑی دکھ کے ساتھ بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جس گھر میں بیوی اپنے خاوند کے ساتھ مخلص نہ ہو, اس گھر کے بچوں کا کچھ نہیں بنتا. جب تک ہمارے ادارے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے, اس قوم کا کچھ نہیں بنے گا. یہ نہ کریں کہ یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کو انڈرمائن کرنے کے لیے دوسرے یاروں کے ساتھ دوستیاں لگا لے. یہی کچھ ہوتا ہے یہاں پہ. یہاں پہ یار بناتے ہیں, یعنی یہی ہمارے ادارے مولویوں کو یار بناتے ہیں, ان سے دھرنے دلواتے ہیں اور سٹنگ پرائم منسٹر کو کمزور کرتے ہیں اور اسے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرتے ہیں.
نواز شریف کا کیا کام تھا کہ ڈان لیگ کے مسئلے میں وہ پیچھے ہٹ کے تو پرویز رشید اور باقی لوگوں کو فارغ کرتا، جبکہ وہ حق پہ تھا، اور بعد میں وہی FATF میں ہماری پالیسی بن گئی اور اسی آرمی چیف کے تھرو بنی. اس وقت ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. اس طرح عمران خان صاحب جو کہتے ہیں نا یہ باجوہ نے کروا دیا، میری یہ مرضی نہیں تھی، فلاں ہو گیا، انہیں بھی سٹینڈ لینا چاہیے تھا. یہ ہمارے پرائم منسٹرز کی کمزوری ہے کہ یہ اپنے اس وقت پہ سٹینڈ نہیں لیتے. بہرحال اب ریٹائرمنٹ کے بعد جو سٹینڈ لیا ہے نا انہوں نے، یا نکالے جانے کے بعد عمران خان صاحب یہ وضو قائم رہے. ہاں یہ قائم رہنا چاہیے اور اس میں میرا خیال ہے غلوف نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں ان کو لوگوں نے سمجھایا، وہ اچھی اچھی باتیں بیچ میں کرتے ہیں کہ جی فورٹ سے ہماری دوستی ہے، فورٹ سے کوئی ہمارا نہیں ہے لینا دینا، اس معاملے میں ہم یہ پاکستان کی فوج ہے اور ہم ان کے خلاف کوئی کمپین نہیں چلائیں گے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ باہر کے ملکوں میں انہی کی محبت میں انہی کے نام پہ فوج کے خلاف کمپین چل رہی ہے، تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے. وہ تو ریٹائر آرمی چیف کے خلاف بات نہیں سنتے. اس آرمی چیف مشرف کے خلاف کے جس کو انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ تو نے باہر رہنا ہے، منوس آدمی تو ادھر آتا ہے، تیری وجہ سے ہمیں گالیاں پڑتی ہیں، تو اس کی نسبت تو یہ جو باجوہ ہے یہ تو اس بڑے لیول کا بدماش بھی نہیں تھا، اس کو تو وہ زیادہ اون کریں گے، سیدھی سی بات ہے. کام شاید بڑا ڈال گیا. ہاں جی ظاہر ہے کہ جی جب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس بندے کا یہ حال ہو کہ اس کے خاندان کے لوگ کہتے ہوں اس نے کرنل سے اوپر نہیں جانا اور اس برتن کے اندر اتنی بڑی پوسٹ آ جائے تو پھر وہ باہر ہی نکلے گی نا جی. یہ آپ کو میں بتا دوں جب بھی آپ اتنے بڑے لیول کا کام دیکھتے ہیں نا، یہ سارے لوگ آپ دیکھیں نا تو یہ سب کے سب لوگ اہل نہیں تھے. ضیاء الحق آپ دیکھیں کدھر سے اٹھا کے اوپر آیا، مشرف کہاں سے آیا، 8ویں نمبر سے. ہاں اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ جو ہمارے آرمی چیف بنے ہیں نا میرٹ کے اوپر ہے. اچھا ہاں ظاہر سب سے سینئر تھے، ہم یہی کہتے تھے نا جی جس طرح چیف جسٹس سینئر موسٹ آنا چاہیے، ہاں جی سینئر ہے. دوسرا یہ یعنی پہلے ہیں جو سارڈ آف آنر ہے، سارڈ آف آنر. اچھا پہلے چیف ہیں جو ISI اور MI دونوں کو لے کے چل چکے ہیں. ہاں جی. اور ہمارے لیے تو ویسی عقیدت ہے سید ہونے کی وجہ سے ہمیں تو ایک جذباتی ایفیلیشن بھی ہے. اللہ کرے کہ اپنے معاملات کو، اور لوور مڈل کلاس سے اوپر آنے والے ہیں. مطلب ان کے والد صاحب بھی ایک مسجد کے اندر خطیب تھے اور یہ نیچے سے اوپر آئے. لیکن یہ سمجھیے گا آپ کہ آرمی چیف کسی ایک بندے کا نام نہیں ہوتا، ظاہر ہے وہ ساتھ والے لوگ بھی پمپ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات معاملات کو چلانے کے لیے ضروری ہے. ادروائز اگر یہ بائسڈ ہوتے ہیں نا جو عمران خان صاحب یا PTA والے سوچتے ہیں، تو مجھے بتائیں آصف غفور صاحب ابھی تک فارغ کیوں نہیں ہوئے؟ ان کو تو بڑی اہم پوسٹ انہوں نے ابھی تک دی ہوئی ہے، صدرن کمانڈ کو ہیڈ ہے نا. ہاں جی. تو اگر انہوں نے چن چن کے ان لوگوں کو اس طریقے سے نکالنا ہوتا تو سب سے سوٹیبل پرسنالٹی جس نے ISPR کو کسی حد تک جو آپ سمجھ لیں لوگوں کی نظروں میں بدنام بھی کر دیا. ہاں جی بدنام کر دیا جی سرکار. ظاہر ہے جب آپ لے گئے ISPR کا DG جو ہے وہ بیٹھ کے مطلب فلم ایکٹریس کے ساتھ سینگ پھنسا رہا ہے اور صحافیوں کے ساتھ سینگ پھنسا رہا ہے، اور ان صحافیوں کے ساتھ جن کے پاس پالیٹکس کی ڈگری ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ کی تو اتنی تعلیم نہیں ہے، پھر آپ سے بلنڈر ہوتے ہیں، پھر آپ پارٹی بن جاتے ہیں، آپ الیکشن جیتنے کے اوپر نصر من اللہ وحدہ قریب کی کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ مطلب ایک ادارے میں تو نہیں رہے، آپ نے پالیٹکس میں حصہ لے لیا. تو اس اعتبار سے مطلب معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ آصف بھائی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں ان کے ماشاءاللہ، اس حوالے سے ان کی طرف سے لوگ یہاں آتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم حق بات کریں گے کہ اپنی کمزوریوں کے اوپر ذرا نظر رکھا کریں. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر بھی لیا. اچھا مرزا صاحب، ہم اور آپ تو ظاہر سویلینز ہیں، ہمارا ایک دو چیزوں کو لے کر دکھ کامن ہے. جس طرح ایک چیف پرانے گئے، ان کے کچھ گوشوارے آؤٹ ہوئے، FBR سے افسروں کو پکڑ لیا گیا. موجودہ چیف کا کوئی ڈیٹا جو ہے ان کی فیملی کا کچھ معلومات نکلی ہیں، تو نادرا سے لوگوں کو فارغ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو صدر مملکت کی کال ریکارڈ ہو جاتی ہے، اس پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، پرانے پرائم منسٹر کی ہو جاتی ہے، نئے کی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ سویلینز کا کوئی چیف نہیں ہوتا، اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا، یہ کون کرائے گا؟ یہ اس میں سویلین بھی تو مجرم ہے نا. اس وقت عمران خان صاحب کا کام تھا نا وہ سٹینڈ لیتے، اور اب شہباز شریف صاحب کا کام تھا کہ وہ سٹینڈ لیتے. نہیں، عمران خان صاحب تو کہتے تھے مجھے پتا ہے ISI مجھے ریکارڈ کرتی ہے اور یہ اچھا. نہیں اس معاملے میں جو اس وقت جو ڈیٹا نکلا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں. ان کے زمانے میں جو ڈیٹا ہوا تھا تو اس وقت بھی تو سرکاری ملازمین کو سزائیں دی جا رہی تھی نا، اور ان کی بھی نوکریاں فارغ ہو رہی تھی. دیکھیں یہ پولیٹیشین جتنے بھولے بنتے ہیں اتنے ہیں نہیں ہیں، یہ اعلی کار خود بھی بنے ہوتے ہیں. یہ مجھے بتائیں عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جی اس گورنمنٹ نے میڈیا پہ بندی لگائی ہے. مجھے بتائیں عمران خان صاحب نے جو کچھ میڈیا کے ساتھ کیا ہے اپنے دور کے اندر، صحافیوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، ان کی کئی مہینوں تک ضمانتیں نہیں ہوتی تھیں پولیٹیشینس کی. ان کو تو 2 دن کے بعد جو ہے نا وہ ضمانت مل جاتی ہے، روتے ہوئے باہر آتے ہیں. سعد رفیق صاحب نے کتنی جیل کاٹی ہے، اسی طرح کے معاملات تھے نا.
बगावत के मुकदमे, तो इन्होंने भी सब कुछ किया है। देखें, जिसको मौका मिलता है ना वो दूसरे को रगड़ा लगाता है। इसी तरीके से अब राणा सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं मैंने इसको छोड़ना नहीं है, मैंने चूंटियां भी छोड़नी है, मैंने ये भी करना है। तो जब तक ये बच्चेगाना हरकतें होंगी ना, ये मामलात इस तरीके से चलेंगे। बाकी मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि जुडिशरी भी अपने चीफ को बचा लेती है, इफ्तिखार चौधरी को, हाँ जी, आर्मी भी अपने चीफ मुशर्रफ को बचा लेती है, हाँ जी, लेकिन सिविलियन अपने चीफ ना नवाज शरीफ को बचा सकते हैं, ना इमरान खान को बचा सकते हैं, ना बेनज़ीर को बचा सकते हैं। आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कहीं भी हो, बहरहाल जब एक कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसकी उस पोस्ट की जी हाँ कदर होनी चाहिए। इतनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उस पोस्ट का कम से कम एहतराम करें। मेरे साहब, मैं आपको सुन रहा था, आपके ख्यालात ये थे कि मौजूदा हालात में इमरान खान साहब जो है वो ड्राइविंग सीट पर है। जी हाँ। तो इमरान खान साहब अगर ड्राइविंग सीट पर रहे तो इमरान खान साहब का तो एक अपना मिजाज है पॉलिटिक्स का, वो तो आज भी बात करने से इनकार करते हैं और वो बात वहां करना चाहते हैं जहां आईन इजाजत नहीं देता। तो फिर ये कैसे, यही तो उनका पोलो फेल में तजाद है। मैं कहता हूं तो मुल्क की गाड़ी कैसे आगे? नहीं, देखे ना, इमरान खान साहब अगर कहते हैं कि मैं आइन और रूल ऑफ लॉ की जंग कर रहा हूं, तो आइन तो फिर यही कहता है कि आपने पॉलिटिशियंस के साथ बैठना है, इनको नहीं इन्वॉल्व करना। तो माजरत के साथ फिर उन सहाफियों के बयानिए को तकवीत मिलती है जो ये कहते हैं कि फौज मेरे खिलाफ यूज ना हो, मेरे हक में हो। तो फिर ये तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो नहीं है। ये कांटा इमरान खान साहब को निकाल, और मैं आपको ये पेश गोई कर रहा हूं, ये कांटा अनकरीब निकल जाएगा। हाँ, ये इनका निकल जाएगा कांटा। बैठ के बात करेंगे, बैठ के बात भी करेंगे, और ये जो कहते हैं ना फौज को इन्वॉल्व करना है, ये फौज से भी रज जाएंगे। और अगर ये नहीं होता ना तो ये अब मजीद सस्टेन नहीं कर सकेंगे। इस बयानिए में अब अगर ताकत इन्होंने डालनी है तो फिर ये यकसू हो जाए, बिल्कुल यकसू हो जाए, और कहेंगे ठीक है, इनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है इस वक्त नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान को बैठ के एटलीस्ट एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी लिख लेना चाहिए। हाँ जी, कि ठीक है यार, जिसकी भी। और मुझे बताएं इमरान खान साहब को क्या तकलीफ है कि वो नहीं लिख रहे? लिखें, वो पॉपुलर लीडर है, वो इलेक्शन भी जीत जाएंगे। ये चीज इमरान खान साहब को ही फायदा पहुंचाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पे ज्यादा है अगर वो पॉपुलर हैं तो। पॉपुलर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। मेरा ख्याल है कि अगर आप नवाज शरीफ साहब की तो मैं बात नहीं करता, शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा पैसे मोड में रहते हैं। यकीन करें, जब वो अपोजिशन लीडर थे उस वक्त भी इमरान खान को कहते थे कि आओ कर लेते हैं। इमरान खान साहब कहते थे मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये देखें इनका ये जो रवैया ना, और अगर ये वाकई इतने पारसा है, अपने साथ तो इन्होंने चोर सारे बिठाए हुए थे, बिठाए हुए थे ना। अब मुझे बताएं, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जवान हुए हैं और हमेशा वो आलाकार रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का, आज वो लोग डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब की करामत है। यानी फवाद चौधरी साहब जो हमारे शहर एजाजुल हक साहब उनकी जमात में शामिल हो गए, उमर अयूब उनकी जमात में है, असद उमर उनकी जमात में है, ये जर्नैलों के बेटे हैं। तो ये चीजें हमें वसवसा दिलाती हैं कि कहीं ये मतलब वही चाह रहे हैं कि फौज हमारे हक में इस्तेमाल हो और अपोजिशन के खिलाफ हो। ये आइन की बालादस्ती नहीं चाहते, अपने हक में फौज को चाहते हैं। अच्छा सर, मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, हम देख रहे हैं कि कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं आटे के मुफ्त हुसूल के लिए। तो ये जो माशी बदहाली है, इसने तो बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर लिया है। आपका भी एक बैकग्राउंड है एक ख़ास शोबे में काम करने का। इसहाक डार साहब ने भी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी कि हमें कोई डिक्टेट ना करे कि हमने किस तरह की मिज़ल टेक्नोलॉजी रखनी है। तो ये तो फिर पाकिस्तान की अकड़ निकालने का पूरा प्रोग्राम बना हुआ है सर आलमी जी। ये तो इमरान खान साहब के दौर से ही स्टार्ट हुआ था। इन्होंने भी तो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी ना उनके साथ, सी पैक की, और उस पर नाराज हुआ था ना चाइना। इमरान खान साहब जिन जिन चीज़ों की गालियां दे रहे हैं दूसरों को, किसी ना किसी दर्जे में उन्होंने भी तो सब कुछ किया हुआ है ना। लेकिन ये उनकी कमाल महारत है कि वो इतना शोर मचाते हैं कि अपने अयूब को उसके पीछे छुपा लेते हैं, वरना कर रहे ये दोनों है। अपना अपना इन्होंने हिस्सा डाला है इस एतबार से। बाकी ये हकीकत बात है, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है ना जी, एक मैं समझता हूँ 19 और 20 ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी आप समझ लें बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो सकती। नहीं, बहुत मुश्किल है। एक तरफ पैसा डिवैल्यू हो गया, दूसरी तरफ तनख्वाहें बढ़ ही नहीं है। कहाँ से थे? यानी ये पेंशनें भी कुछ अर्सा देते रहे तो बड़ी बात है। हालात तो बहुत बुरे हो चुके हैं। FBR के एक अफसर ने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि मुझे बताएं तनख्वाह में तो गुजारा नहीं होता, मैं अब करप्शन करूं। हकीकत बात है, ये तो बहुत खतरनाक बात। तो ये हालात हो गए, ये हालात हो गए। तो अब ये पता तो सबको है, लेकिन हम लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि हम ये लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, और जिस तरह हम पहले लड़ाइयाँ लड़ते थे और पैरेलल में निज़ाम चलता रहता था, और वो कहते थे दुआओं पे सारा कुछ हो रहा है, ये और जनाब छोड़ दे, अल्लाह के खत्म हो गया पाकिस्तान। अल्लाह के बंदो,
آپ کی ساری قنوت نازلہ ساری دعائیں رہ گئی تھیں, پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. اس وقت بھی کہتے تھے یہ پاکستان جو ہے وہ نور کو زوال نہیں, جو آپ کہتے ہیں زوال آیا نا, ہاں جی بالکل, یعنی اتنا بڑا زوال کہ 2 ٹکڑے ہو گیا ملک, اور وہ ہم سے الگ ہوئے جو اکثریت میں تھے, اور جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا, پہلی دفعہ ہوا دنیا کی تاریخ میں, دنیا کی تاریخ میں. تو سرکار اب بھی جو خدشات کا اظہار لوگ کرتے ہیں نا, تو ان کو آپ ہلکا نہ جانیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے معاملات کو سیریس لیں. اور میرا خیال ہے اس میں یہ کہوں گا کہ لوگ تو کہتے ہیں نا حکومت کی ذمہ داری ہے, میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ذمہ داری عمران خان صاحب کی ہے, کیونکہ وہ ایک پاپولر لیڈر بھی ہیں, اور وہ اگر ٹالرنس شو کریں گے تو سامنے والے تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ٹالرنس کے لیے, بیٹھے ان کے ساتھ بات کریں. دیکھیں وہ صحیح چیختے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اس سے بات کیا کریں, یہ رات کو اور بات کرتا ہے, صبح اور بات کر دیتا ہے, اس کے بالکل اپوزٹ کرتا ہے, تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہونے کی وجہ سے بڑے قصوروار بھی ہیں پولیٹیشینز میں, یہ بڑے قصوروار ہیں, اور بڑی ذمہ داری بھی ہے, بڑی ذمہ داری بھی ان کے اوپر ہے اگر کورس کریکشن کرنا ہے تو. ہاں جی بالکل. اچھا سر, ایک فلاسفیکل سوال آپ سے پوچھنا ہے, یہ جو صداقت اور امانت کا کانسیپٹ ہے, یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم تک پہنچا ہے, تو کیا کسی سویلین لیڈر کو پاکستانی آئین میں رہتے ہوئے اس کسوٹی پہ پرکھنا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ بھی ڈکٹیٹرز کا ہی تحفہ ہے جی اس امت کے لیے. دیکھیں جس طرح کی نیشن ہے اسی قسم کے صادق اور امین اوپر ہوں گے نا, وہ آئیڈیل کیس تو نہیں ہو سکتا نا, لیکن بہرحال کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے. دیکھیں یورپ اور امریکہ میں بھی جو ان کے لیڈرز ہیں, وہ کئی کام ایسے ہیں جو لیجیٹمائز ہیں وہ نہیں کرتے اس لیڈرشپ کی وجہ سے, کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. باقی یہاں پہ جو سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں نا صادق اور امین کے, تو سارے جعلی ہیں, وہ تو ساروں نے اپنے اپنے وقت میں چھکے مارے ہوئے ہیں. ثاقب نثار نے بھی کہا کہ جی میں نے تو نیم صادق اور ہاں جی, اس وقت جو آپ کو لوگ بتا رہے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے نیم ہی ہے سارے کو مکمل. کون پرفیکشن کے ساتھ, یہ نبی الاسلام کا ٹائٹل ہے, میں اپنے لیے نہیں کلیم کر سکتا. تو حالانکہ میرا جو ماضی اور حال اللہ کے فضل سے ان پولیٹیشین سے بہتر ہے, اس کے باوجود میں یہ کیسے کلیم کر سکتا ہوں پرفیکشن والا معاملہ. تو ٹھیک ہے, گیون سرکمسٹانسز میں سب لوگوں میں کمزوریاں, آپ ان کمزوریوں سے صرف نظر کریں. بہت بڑے لیول کا بلنڈر ہو تو آپ اس کے اوپر ضرور ایکشن لیں. باقی چھوٹے موٹے معاملات تو ظاہر ہے اسی میں سے ہی لوگوں نے اوپر آنا ہے نا, جس طرح کے نیچے لوگ ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری ایجنسیز جو ہے نا بڑی لمبی پلاننگ کرتی ہیں. ججوں کی انہوں نے پرانی ویڈیو سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں, پولیٹیشینز کی کالیں دیکھیں کس طرح انہوں نے پرانی لیک کی ہیں, اور آپس میں ان کا ایکا دیکھیں, جو مرضی ہو جائے ایک دوسرے کی کوئی چیز نہیں لیک ہونے دیتے. ٹھیک ہے نا, یہ انہوں نے آپس میں جو ایکا کیا تو ہے, ہاں یونٹی تو ہے, اسی وجہ سے انہوں نے اپنا دائرہ بھی بچا کے رکھا ہوا ہے نا. تو میرا خیال ہے پولیٹیشینز کو بھی چاہیے کہ یہ بھی سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 111 بریگیڈ کے حوالے کیا ہوا نا پرائم منسٹر کو, یہ نہیں ہونا, یہ پیرلل میں پرائم منسٹر کی سیکورٹی علیحدہ سے ہونی چاہیے, ان سے ان کو علیحدہ کریں. یعنی یہ کام ہی نہیں کہ جب وہ جناب ایک بریگیڈیئر کو بھیجتے ہیں جا کے پرائم منسٹر کو گرفتار کر لیتا ہے. کیوں بھائی, یعنی پوری قوم کا نمائندہ ہے, اور ایک جو ہے وہ BA پاس بندہ جو ترقی کر کر کے 22ویں گریڈ میں پہنچا ہے, وہ کہتا ہے اسے گرفتار کر لو. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ بنیادی اصطلاحات کی ضرورت ہے. اور دیکھیں جن کو ہم ڈیموکریسی کا چیمپئن کہتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, وہ بھی اس معاملے میں مجرم تو ہے. انہوں نے بھی تو کمزوریاں دکھائی ہیں نا, ساروں نے اپنی اپنی کمزوریاں دکھائی ہیں, یہ حقیقت بات ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, اچھا میں اس میں ایک بات ایڈ کروں, عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک یونیک پرسنالٹی ہے. عمران خان صاحب کی یہ کوئی ویڈیو بھی نکال دینا کوئی فرق نہیں پڑنا عمران خان صاحب کو, یہ میں آپ کو بتا دوں. لہٰذا عمران خان کو کسی ویڈیو سے نہیں ڈرنا چاہیے, کسی آڈیو سے نہیں ڈرنا چاہیے, کام چک کے رکھو سر. کیا اس بندے نے جس طریقے سے عوام کو سوشل میڈیا کی پاور یوز کی ہے نا جی انہوں نے, ہاں جس طرح آپ دیکھیں میں نے الحمدللہ سچائی کی آواز بلند کی, لاکھوں علماء, کروڑوں ان کے اسٹوڈنٹس, مدارس, لاکھوں مساجد فیل ہے ایک بندے کے آگے. سوشل میڈیا کی پاور ہے نا. تو عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا کی پاور کو یوز کیا. میرا خیال ہے جس شخص کو یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اس کی جینون ویڈیو بھی آ جائے تو اس کے ماننے والے نہیں مانیں گے, اسے تو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے, فرق نہیں پڑے, اسے فرق نہیں پڑتا. لہذا کام چک کے رکھو سر, پیچھے نہ ہٹو. تو یہ جو اتنی خوش قسمت ہیں وہ کہ قوم کا جو دامن دل ہے وہ بہت دراز ہے ان کی غلطیوں کے معاملے میں. ہاں جی ہاں جی, اسی طرح. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ہیروئک جو ایک امیج تھا ایک وہ ہے, ظاہر وہ ہے, اور انہوں نے بڑے پلان کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلے ہیں. دیکھیں وہ کامیاب پرائم منسٹر نہیں ہے لیکن کامیاب پولیٹیشین ضرور ہے. اپوزیشن لیڈر بھی کامیاب ہے.
कमाल है जी, पिछले उनके अंदर- 8-9 में 1 साल से वो रोजाना पाकिस्तानी हेडलाइंस में है। हाँ जी, हाँ जी। रोजाना एक अनरेस्ट की कैफियत है। वैसे ये तो कामयाबी है उनकी। अनरेस्ट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हेडलाइन में आना अच्छी नहीं, बात है। मैं पॉलिटिकली बहरहाल चलो एक हलचल की बात कर लें। अनरेस्ट जी। तो सख्त लफ्ज है। हाँ जी, उन्होंने हलचल मचा के रखी हुई है, लिहाजा मेरा ख्याल है अगर इलेक्शन अक्टूबर में भी हो जाए, इमरान खान साहब में इतनी सलाहियत है कि अक्टूबर तक भी कोई ना कोई वो गोली दे के रखेंगे अवाम को। हाँ, तो वो तो मैं कहता हूँ अगले अक्टूबर में भी इलेक्शन हो ना, उनके पास इतनी किस्तें देने के लिए कि कोई ना कोई वो आप देखें किस तरीके से वो लेके चले हैं, कितनी उन्होंने फेजेस क्लियर किए हैं और हर बार उन्होंने अपने मानने वालों को मनवा लिया इस हवाले से। तो ये उनकी यानी खूबी है, इस हवाले से उनके एतबार से खूबी जरूर है। अच्छा, पीटीआई के बारे में कहा जाता था कि बड़ी बर्गर्स की क्लास है और उन लोगों की जमात है जिनके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है और घर में बर्गर है और खाने का इशू नहीं है। तो ये जिस तरह से मार कुटापा बर्दाश्त किया इन्होंने, ये तो एक बड़ी 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 जमात बन गई है सियासी। हाँ जी, जिन लोगों ने बर्दाश्त किया है तो बड़ी बात है। खा वो कहते हैं जी किराए के भी हों तब भी बहुत बड़ी बात है जी। कौन इतनी मार खाता है? लेकिन ये जो कुछ हुआ है ना, इसमें तो मैं इमरान खान साहब को गलती पे मानता हूँ। उन्हें अदालतों के सामने पेश होना चाहिए, गिरफ्तारी भी दे दें, कोई अब मसला तो नहीं। ग्रेजुअली वो हो रहे हैं। हाँ जी, गिरफ्तारी भी देना जी, अच्छा, कोई गिरफ्तारी मसला नहीं, गिरफ्तारी देनी चाहिए। अगर उनकी जमानत कैंसिल हुई है, ये जो कहते हैं ना मुझे खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे बताएं ये खतरा तो नवाज शरीफ साहब को भी था, वो भी ये कहते थे, फिर वो बाहर भी चले गए, ये सारे मामलात हुए। ये अगर आप बहाना बनाएंगे ना तो सरकार फिर तो कोई भी गिरफ्तारी नहीं देगा। इसका तो फिर एंड रिजल्ट ये है कि कोई भी बंदा गिरफ्तारी नहीं देगा और कानून की धज्जियां इस तरीके से बिखेरी जाएंगी। और इसमें तो आप देखें बाज लोग जो बड़े मुखलिस भी थे, अब वो भी कह रहे हैं कि जी खान साहब की वजह से जिस तरह रोड्स ब्लॉक हो रही हैं और ये सारी इकॉनमी स्टैग्नेशन कंडीशन पे आई है, इससे बेहतर था कुछ अरसे के लिए बाहर के मुल्क चले जाते, थोड़ा पाकिस्तान में सुकून हो जाता। ये कुछ ना करते जो कुछ अब कर रहे हैं। देखें गिरफ्तार तो इन्होंने करना है, उनको आज नहीं तो कल कर लेना है, ये मैं आपको बताऊं, वो पीछे हटने वाले नहीं, जाहिर है जी। और उसको आपने फौज को ब्लेम नहीं करना, इन्होंने जो कुछ नून लीग के साथ किया हुआ है, हाँ जी, वो काफी नहीं है इनकी गिरफ्तारी के लिए। वही सारे लोग अब आगे सामने बैठे हुए हैं, तो वो तो कहते हैं कि हमने भी इनको उन्हीं फेजेस से गुजारना है। तो ये अब फौज की बदकिस्मती है कि उनके खाते में वो चीजें डल जाती हैं, वरना ये सब लोग इफेक्ट ही हैं इमरान खान साहब के, और जेन्युइन गुस्सा है इमरान खान साहब के खिलाफ उन लोगों के दिलों अच्छा, में। मरियम नवाज जो कहती हैं कि तराजू के पलड़े बराबर करें, उसमें ये गिरफ्तारी लाजमी होगी, फिर बराबर होंगे नवाज शरीफ देखें साहब जी, की उनकी तरफ? बात तो वजन में है, वजन में जो वजन में है। देखें 2017 के अंदर जिस तरीके से नून लीग को इलेक्शन कैंपेन से आउट किया गया, और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब वो एक करैक्टर वाले इंसान है। हाँ जी। देखें मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, वो वीडियोस के एतबार से मेरे स्टूडेंट भी हैं। ये जो बातें उन्होंने अब आके बताई हैं, मुझे उन्होंने उस वक्त बताई थी कि ये हुआ है, और वो जो कुछ कह रहे हैं वो वाकई वैसा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ से तो लोग आके नहीं ना एफिडेविट दे रहे, इसी वजह से नहीं दे रहे, और वो दीनदार आदमी है। तो मरीम नवाज की जो गुफ्तगू है वो लॉजिकल तो है जी, बिल्कुल इस मामले में तो लॉजिकल है कि उस वक्त तो आप लोगों ने हमारे साथ भी ये कुछ किया था, वरना मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त पॉपुलर थे, वो इलेक्शन तो जीत रहे थे। हाँ, तो जीत तो जाने थे। अगर ये सारा कुछ ये लोग ना करते तो जाहिर है कि उन लोगों के दिलों में गम तो ये है, वो कहते हैं कि आप बराबर तो करें हमारे साथ। आप लोगों ने ये किया कि आप लोग, अच्छा देखें फिर इस अदलिया ने इस कौम को कितनी उम्मीदें दिलाई थी कि जी इतने अरबों डॉलर हम बाहर से ले आएंगे, तो लेके क्या आए? ये 1 रुपया नहीं लेके आए, एक कामा है कि इन्होंने निकाला है। तो वो इतनी एफर्ट पुट की, जो इन्होंने इतना पैसा कौम का लगवाया, तो एवन फील्ड तो कोई नहीं बिका अगर वो ऐसा था, और उसकी रकम पाकिस्तान तो नहीं है। इसका मतलब है सारे प्रोसेस में इमरान खान साहब तो अपोजिशन लीडर थे सर। नहीं, तो इमरान खान साहब जो है ना वो यूज तो हुए ना, बल्कि अब तो जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि आसिम मुनीर साहब गए थे यूएई से इकामा ले वो थे, खुद कि लेने तो ताल्लुकात नहीं गए थे ना, जाहिर है वो तो ओबे कर रहे थे ना। अब ये तो इसी तरीके से है कि अब कितने ब्रिगेडियर्स हैं जो कहते हैं हम कू में शामिल थे, लेकिन मुशर्रफ के साथ इस कू में एग्री नहीं चेन ऑफ करते थे। कमांड के ऑर्डर्स होते हैं कुछ। जिन लोगों ने, जिन 4 बंदों ने कारगिल वाला मामला किया था, उनमें से एक जनरल साहब मेरे पास आए थे, जो कोर कमांडर गुजरांवाला भी रह चुके हैं, नाम लिए बगैर। तो उनके साथ मैंने यही गिला किया था, ये 2017 की बात है। मैंने कहा देख ले सर, जुडिशरी अपने चीफ को बचा लेती है, आप अपने चीफ मुशर्रफ को बचा लेते हैं, लेकिन हम अपने चीफ को नहीं बचा पा रहे। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ से फारिग हो जाएंगे। कहते हैं आपकी बातें ठीक है, और कारगिल के मसले में भी उन्होंने माना कि फौज ने गलत किया था, लेकिन वो उन 4 बंदों में थे जो करने वाले, जिन्होंने फैसला किया।
اور بعد میں انہوں نے گاٹے فٹ کر دیا نواز شریف صاحب کے. نواز شریف صاحب کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں نواز شریف کی اتنی بڑی انہوں کامیابی نے تو تھی. جا کے جان چھڑائی. جی, نواز شریف صاحب کی بڑی کامیابی تھی کہ واجپئی آ کے مینار پاکستان ہاں جی, پہ پاکستان کو تسلیم کر رہے اس حوالے سے. 2 قومی اور لیکن اس وقت جماعت اسلامی جو ہے وہ پی ٹی آئی بنی ہوئی تھی. ہاں جی, ہاں, تو وہ یوز ہوئے فوج کے ہاتھوں, انہوں نے کتنے مظاہرے کیے. ہم بھی اس وقت چھوٹے تھے عمر کے اعتبار سے, ہمیں تو یعنی اتنی بلوغت نہیں تھی اور باتیں اچھی لگتی ہیں نا, چونکہ ہمیں تو بڑا اچھا. یعنی میں آج سوچتا ہوں تو ہنستا ہوں کہ 1988 میں, یعنی میری عمر 11 سال تھی, ہم لوگ مسلم لیگ کے حق میں, وہ آئی جے آئی تھی اس وقت, 9 ستارے ہوتے تھے, ہم نعرے لگاتے تو ہم سمجھتے تھے بے نظیر کوئی کافر ہے جو ہم پہ مسلط ہونے لگی ہے. ہاں جی, بے نظیر کے خلاف فتویٰ آ گیا تھا, فتوے آئے تھے اور اس وقت یہ سب کچھ تھا, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کتنا لمبا انہوں نے